السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہمارے ناول کی ایپیسوڈ 17 ہے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ یونیورسٹی کی کینٹین غیر معمولی شور سے بھری ہوئی تھی۔ ہر طرف چہل پہل تھی، کوئی اپنا کیمرہ سنبھال رہا تھا تو کوئی ڈیکوریشن دیکھ رہا تھا۔ فجر اور زہرا کینٹین سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ فجر اپنے گال پر انگلی رکھ کر جاسوسی انداز سے بولی، لگتا ہے آج کسی کی برتھ ڈے ہے۔ زہرا نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا، تو کیا ہوا؟ ہوا تو کچھ نہیں، لیکن بہت بری بات ہے۔ یونی کی سب سے اچھی اور شریف بچی کو بلایا ہی نہیں، اس نے نہایت ہی افسردہ لہجے سے کہا۔ زہرا نے پوچھا، کون شریف اور اچھی بچی؟ اسے سچ میں جیسے سمجھ نہیں آیا۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ فجر نے اپنی طرف انگلی کر کے کہا، میں؟ اور کون؟ تم کیا ادھر ادھر دیکھ رہی ہو؟ زہرا آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ دونوں اب اس برتھ ڈے پارٹی کو دیکھنے لگی۔ ایک لڑکی نے کیک کاٹا اور سب نے ایک آواز میں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہا۔ اب کیک سب کو کھلایا جانے لگا۔ سب کچھ معمول کے مطابق ہی تھا۔ زہرا بولی، چلو فجر کہیں اور چلتے ہیں۔ ابھی وہ اٹھی ہی تھی کہ زہرا نے دیکھا سب کو کیک کھلانے والا لڑکا ایک لڑکی کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ لڑکی 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ لڑکا پھر آگے بڑھا، ارے تم بھی آؤ ہمارے ساتھ برتھ ڈے بناؤ۔ نہیں میں بس یہاں کچھ لینے آئی تھی۔ اتنے میں اس لڑکے کو کسی نے پیچھے سے آواز دی، ارے تو وہاں کیا کر رہا ہے؟ ادھر آ رہا ہوں۔ یونی کی معصوم اسٹوڈنٹ آئی ہیں تو ان کو بھی تو برتھ ڈے کا کیک کھلا دیا جائے۔ پیچھے سے لڑکوں کی ہنسنے کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب زہرا سے یہ سب برداشت نہیں ہوا، وہ فوراً آگے بڑھی، اس لڑکے کے ہاتھ سے کیک لے کر نیچے پھینک دیا۔ جب وہ کہہ رہی ہے کہ اسے نہیں کھانا تو تم زبردستی کیوں کھلا رہے ہو؟ اس پر لڑکے نے ہنستے ہوئے کہا، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ زہرا نے کہا، جب لڑکی نے منع کیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نو، اوکے؟ لڑکا ہنسا، او پلیز، اتنی سی بات پر ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو بس مذاق ہی کر رہے تھے۔ زہرا نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، یہ مذاق نہیں ہوتا، کسی کو اس کی مرضی کے خلاف کچھ کرانا یہ بدتمیزی ہوتی ہے۔ وہ معصوم لڑکی گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی، آنکھوں میں نمی سی آ گئی تھی۔ زہرا نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، تم ٹھیک ہو؟ ڈرو نہیں، کوئی کچھ نہیں کرے گا، لڑکے نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اوہو، باڈی گارڈ بھی ساتھ لے آئی ہو؟ زہرا نے سیدھی نظر اس پر جمائی، اگر تمہیں عزت سے پیش آنا نہیں آتا تو کم سے کم خاموش رہنا سیکھ لو۔ چند لمحوں کے لیے ماحول خاموش ہو گیا۔ ارد گرد کھڑے لوگ بھی اب سنجیدہ ہو چکے تھے۔ زہرا نے لڑکی کو اپنے ساتھ کرتے ہوئے کہا، چلو یہاں سے چلتے ہیں، ہر جگہ رکنے کے قابل نہیں ہوتی۔ فجر وہی کھڑی سب کچھ دیکھتی رہ گئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، جیسے اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہو کہ یہ وہی زہرا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ زہرا کے قریب آئی، ابھی بھی اس کے چہرے پر حیرانی صاف جھلک رہی تھی۔ زہرا، یہ تم تھی؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ زہرا نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر ہلکا سا سانس لیا، جیسے خود بھی اس لمحے سے باہر آ رہی ہو۔ فجر نے پھر کہا، میں نے تمہیں کبھی ایسے نہیں دیکھا، تو تم تو ہمیشہ خاموش رہتی ہو، کسی سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتی، اور آج؟ وہ جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ زہرا نے نظریں جھکا کر ہلکی سی مسکراہٹ دی، ہر وقت خاموش رہنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا فجر، کچھ جگہوں پر بولنا پڑتا ہے۔ فجر نے سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی حیرت کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا فخر بھی تھا۔ سچ کہوں، فجر نے تھوڑا سا مسکرا کر کہا، آج تم بہت الگ لگ رہی تھی، اور بہت مضبوط بھی۔ لیکچر اٹینڈ کرنے کے بعد فجر اور زہرا یونی سے باہر نکلنے لگی۔ مین گیٹ کے قریب پہنچتے ہی فجر کی نظر سڑک کے اس پار پڑی جہاں گول گپوں کا ایک ٹھیلا لگا ہوا تھا۔ سڑک کے اس طرف یونی کی دیوار تھی اور اس طرف وہ ٹھیلا، بیچ میں تیز رفتار ٹریفک رواں تھی۔ فجر کی آنکھوں میں فوراً چمک آ گئی، زہرا، وہ دیکھو گول گپے! اس نے خوشی سے زہرا کا بازو پکڑ کر کہا، چلو نا پلیز، کھانے چلتے ہیں۔ زہرا نے فوراً سڑک کی طرف دیکھا جہاں گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھیں، اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ فجر، نہیں، وہاں جانا سیف نہیں ہے، روڈ کراس کرنا پڑے گا اور ٹریفک بھی بہت ہے، ہم کینٹین سے لے لیتے ہیں۔ فجر نے منہ بنا لیا، یار کینٹین والے اتنے اچھے نہیں ہوتے، وہ سامنے والے زیادہ مزیدار ہوتے ہیں، پلیز نا زہرا۔ زہرا نے کچھ لمحے سوچا، پھر ہار مانتے ہوئے بولی، اوکے، لیکن تم یہیں کھڑی رہنا، میں بس اپنا بیگ لے کر آتی ہوں، پھر ساتھ چلتے ہیں، اکیلی کہیں مت جانا۔ اوکے، فجر نے جلدی سے سر ہلایا، مگر اس کی نظریں ابھی بھی ٹھیلے پر جمی ہوئی تھیں۔ زہرا یہ کہہ کر واپس مڑی اور بیگ لینے اندر کی طرف چلی گئی۔ فجر چند لمحے وہیں کھڑی رہی، مگر اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ بس روڈ ہی کراس تو کرنا ہے، اس نے خود سے کہا، اور آہستہ آہستہ سڑک کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ گاڑیاں تیزی سے آ جا رہی تھی، وہ ابھی سڑک کے بیچ تک پہنچی ہی تھی کہ اچانک سامنے سے ایک تیز رفتار گاڑی نمودار ہوئی۔ اتنے میں زہرا بیگ لے کر گیٹ تک پہنچ چکی تھی۔ وہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ دور سے زہرا کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، فجر رکو! مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ تیز رفتار گاڑی نے فجر کو ٹکر مار دی اور وہ اچھل کر کافی دور جا گری۔ یہ منظر دیکھ کر زہرا کے جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی، وہ بری طرح کانپ گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے پاؤں جیسے زمین میں جم گئے، مگر اگلے ہی پل وہ سنبھلتے ہوئے تیزی سے فجر کی طرف دوڑی۔ فجر! اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ فجر سڑک پر بے حس و حرکت پڑی تھی، خون میں لت پت۔ زہرا گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گئی،
اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ آنکھیں کھولو فجر، پلیز پلیز آنکھیں کھولو۔ زہرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارد گرد لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ہر طرف ہلچل مچ گئی تھی۔ کوئی گاڑی روک رہا تھا، کوئی پانی لا رہا تھا، کوئی ایمبولینس کو کال کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں فجر کو جلدی سے گاڑی میں ڈالا گیا اور اسپتال لے جایا گیا۔ زہرا بھی اسی کے ساتھ تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ذہن میں بس ایک ہی دعا گونج رہی تھی، یا اللہ فجر کو کچھ نہ ہو، پلیز اللہ پلیز۔ جب فجر کو اسٹریچر پر اسپتال میں لایا گیا تو ایمرجنسی وارڈ میں معمول کی مصروفیت جاری تھی۔ زین اس وقت ایک مریض کی فائل چیک کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور لہجہ ہمیشہ کی طرح نرم اور متوازن تھا۔ وہ کسی جلد بازی یا غصے کے بغیر اپنے کام میں مکمل فوکس تھا۔ اسی دوران ایک لڑکی تیزی سے اندر آئی۔ اس کے چہرے پر خوف اور پریشانی واضح تھی۔ ڈاکٹر پلیز فوراً آئیے، یہ مریض بہت کرٹیکل ہے، زہرا نے گھبرا کر کہا۔ اس کی آواز تھوڑی کانپ رہی تھی۔ زین ایک لمحے کو سر اٹھایا مگر پھر نرمی سے فائل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ایک منٹ ابھی آتا ہوں، پیشنٹ دیکھ رہا ہوں پہلے۔ زہرا مزید پریشان ہو گئی، نہیں ڈاکٹر آپ کو بھی آنا ہوگا، وہ بہت سیریس ہے۔ اس بار زین نے اپنی فائل بند کی۔ اس کے انداز میں اب بھی سکون تھا، نہ کوئی غصہ، نہ چیخنا چلانا، بس خاموش سنجیدگی۔ چلیے دکھائیے کہاں ہے مریض، اس نے آہستہ سے کہا، مگر وہ نہیں جانتا تھا آگے کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ زہرا فوراً آگے چلنے لگی، بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی جیسے اسے ڈر ہو کہ دیر نہ ہو جائے۔ جب وہ دونوں اسٹریچر کے پاس پہنچے تو زین نے معمول کے مطابق آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھایا، مگر جیسے ہی اس کی نظر اس مریض کے چہرے پر پڑی وہ وہیں رک گیا۔ اس کے سامنے وقت جیسے رک گیا ہو۔ اس نے دوبارہ غور سے دیکھا، جیسے یقین کرنا چاہتا ہو کہ یہ وہی چہرہ نہیں جسے وہ سوچ رہا ہے، مگر حقیقت بہت سخت تھی۔ فجر، اس کے ہونٹوں سے بہت آہستہ آواز نکلی، جیسے آواز بھی کانپ گئی ہو۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں موجود فائل زمین پر گر گئی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، پھر اچانک رک گیا، جیسے جسم نے ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا مگر وہ خود کو روک کے کھڑا رہا۔ نہیں یہ کیسے؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ وہ اسٹریچر کے قریب آیا اور آہستہ سے فجر کے پاس جھک گیا۔ فجر آنکھیں کھولو، میں ہوں تمہارا بھائی۔ اس کی آواز اب مکمل بکھر چکی تھی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار وہ سکون ٹوٹ گیا تھا جو ہمیشہ اپنے اندر چھپائے رکھتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ ڈاکٹر نہیں رہا تھا، بس ایک بھائی تھا جو اپنی بہن کو کھونے سے ڈر گیا تھا۔ فجر آنکھیں کھولو، زین کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس لمحے زہرا تیزی سے آگے بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی تھی مگر وہ الفاظ مشکل سے واضح کر پا رہی تھی، ڈاکٹر زین پلیز آپ جلدی فجر کا علاج کریں، یہ میری دوست ہے۔ زین ایک لمحے کے لیے زہرا کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز اور پریشانی اس تک پہنچی ضرور مگر اس کی نظر دوبارہ فجر پر جم گئی۔ اگلے ہی لمحے جیسے اس نے خود کو اندر سے سنبھالا، وہ اپنی بہن کو زیادہ دیر اس حالت میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے فوراً کہا، ICU ٹیم فوراً تیار کرو، پیشنٹ کو امیڈیٹلی شفٹ کرو۔ اس نے تیزی سے مگر کنٹرولڈ آواز میں کہا۔ سب میڈیکل اسٹاف حرکت میں آ گیا اور فجر کو تیزی سے اندر لے جایا جانے لگا۔ زین بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا مگر اب اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ اس کے لیے یہ کوئی عام کیس نہیں تھا۔ آج اس کے سامنے اس کی لاڈلی بہن تھی جسے کبھی اس نے چوٹ بھی لگنے نہ دی۔ ICU کے دروازے کے قریب پہنچتے ہی اس نے گہرا سانس لیا، جیسے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر چہرہ سخت اور فوکس تھا۔ پریپیئر فار ایمرجنسی سرجری، اس نے آہستہ مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا اور اندر داخل ہو گیا، اپنی بہن کو بچانے کے لیے اور اپنے دل کو خاموش رکھنے کے لیے۔ زہرا با انتظار کرنے لگی تھی۔ اس نے اپنی دوست کو اپنی آنکھوں کے سامنے خون سے لت پت دیکھا تھا۔ اس کے بس ذہن میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، اگر فجر کو کچھ ہو گیا تو۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فریاد کرنے لگی، یا اللہ پلیز فجر کو ٹھیک کر دیں، پلیز یا اللہ پاک۔ 2 گھنٹے بعد زہرا باہر بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں ICU کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئے۔ ان میں زین شامل نہیں تھا۔ زہرا فوراً اٹھی اور ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر پلیز بتائیں فجر کیسی ہے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر نے کہا، آپ فکر نہ کریں، چوٹ گہری تھی مگر ہم نے علاج کر دیا ہے، جلدی انہیں ہوش آ جائے گا۔ زہرا نے بےتابی سے کہا، کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ ڈاکٹر نے کہا، آپ پلیز صبر کیجیے، ابھی ملنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ ہوش میں نہیں ہیں، تھوڑی دیر تک ہوش آ جائے گا تو آپ ان سے مل سکتی ہیں۔ زہرا سمجھتے ہوئے باہر بینچ پر ہی بیٹھ گئی مگر اس نے دیکھا تو زین باہر نہیں آیا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے آہستہ سے ICU کا دروازہ کھولا۔ زین فجر کے بیڈ کے قریب ہی نماز ادا کر رہا تھا۔ اس کے نماز میں ایسا سکون تھا کہ زہرا کچھ دیر کھڑی دیکھتی رہی اور پھر واپس مڑ گئی۔ زین نماز پڑھ کر کمرے سے باہر آیا۔ اس نے بیٹھے ہوئے زہرا کو دیکھا، کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو، پھر دھیمے لہجے میں بولا، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ فجر کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ زہرا نے آہستہ سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ تھکن اور رونے سے بالکل بے رنگ ہو چکا تھا۔ ایک لمحے کو اس نے زین کی آنکھوں میں دیکھا مگر فوراً نظریں جھکا لی اور پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں اس نے فجر کے ایکسیڈنٹ سے لے کر اسپتال لانے تک ساری بات اسے بتا دی۔ ہر لفظ کے ساتھ اس کی آواز مزید بکھرتی جا رہی تھی اور زین خاموشی سے سنتا رہا مگر اس کی خاموشی کے پیچھے ایک ایسا درد چھپا تھا جو صرف وہی محسوس کر سکتا تھا جو ایک ساتھ ڈاکٹر بھی ہو اور ایک بہن کا بھائی بھی۔
زین نے زہرا کی بات خاموشی سنی، پھر ایک لمحے کو نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا، آج پہلی بار مجھے بس تھوڑی سی دیر ہو گئی اپنی بہن کو لینے میں، اور اسی لمحے یہ سب ہو گیا۔ اس کی آواز میں الزام نہیں تھا، بس ایک گہرا سا دکھ تھا جو لفظوں میں ڈل رہا تھا۔ زہرا فوراً گھبرا گئی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ میرا انتظار کرے۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ وہ خود بھی اپنے آپ کو قصوروار محسوس کرنے لگی تھی۔ زین نے اس کی طرف دیکھا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں اپنی بہن کو، جب اسے گول گپے نظر آ جائیں تو وہ کسی کی بات نہیں سنتی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی بے بسی مسکراہٹ ابھر آئی، مگر آنکھوں کے اندر درد اور فکر اب بھی ویسے ہی گہری تھی، جیسے وہ ہر لمحہ اندر ہی اندر اپنی دنیا سے لڑ رہا ہو۔ نفیسہ بیگم فوراً اسپتال پہنچ چکی تھی۔ ان کے چہرے پر آنسوؤں کے واضح نشانات تھے، آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، جسے صاف لگ رہا تھا وہ کافی دیر سے رو رہی تھی اور خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ جیسے ہی زین نے اپنی ماں کو دیکھا تو وہ فوراً ان کی طرف بڑھا۔ ان کے چہرے پر بھی تھکن اور پریشانی تھی، مگر اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ اس نے نرمی سے اپنی ماں کو سنبھالتے ہوئے کہا، امی، فجر ٹھیک ہے، وہ بھی ڈاکٹروں کی نگرانی میں ہے، آپ فکر نہ کریں۔ یہ سنتے ہی نفیسہ بیگم نے گہرا سانس لیا، جیسے ان کے دل سے ایک بھاری بوجھ کچھ دیر کے لیے اتر گیا ہو، مگر آنکھوں میں نمی اب بھی باقی تھی۔ زین انہیں آہستہ سے سنبھالا اور ICU کی طرف لے گیا تاکہ وہ فجر کو ایک نظر دیکھ سکیں۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آئے، زہرا بھی وہیں کھڑی تھی، پریشان اور خاموش۔ نفیسہ بیگم کی نظر اس پر پڑی۔ زین نے زہرا کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے ماما کو بتایا، امی، یہ فجر کی دوست ہیں، زہرا، یہی ہے جو فجر کو وقت پر اسپتال لے آئی۔ اگر یہ نہ ہوتی تو شاید ہم بروقت پر علاج نہ کر پاتے۔ یہ سن کر ان کی آنکھوں میں شکر کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے کانپتے ہوئے زہرا کی طرف دیکھا اور بہت ہی احسان مندی کے ساتھ کہا، بیٹا، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ زہرا نے نرمی سے جواب دیا، کوئی بات نہیں انٹی، وہ میری دوست ہے، یہ کرنا میرا فرض تھا، ابھی فجر کو ہوش آنے میں کافی وقت باقی تھا۔ نفیسہ نے شفقت سے کہا، آؤ بچے، کچھ کھا پی لو، تم کافی دیر سے یہاں کھڑی ہو۔ زہرا نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں انٹی، کوئی بات نہیں، اب میں چلتی ہوں، کل فجر کو دیکھنے آؤں گی۔ نفیسہ نے زین سے کہا، جاؤ بیٹا، ان کو گھر چھوڑ آؤ۔ ابھی زین کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ زہرا نے فوراً کہا، نہیں انٹی، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں ہو چلی جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ مڑ گئی۔ اس کے الفاظ میں کوئی طنز نہیں تھا، بلکہ ایک مضبوط اعتماد تھا۔ اب وہ پہلی والی زہرا سے بہت بدل چکی تھی۔ اب وہ زہرا بن چکی تھی جس کی تربیت اس کی ماں نے کی تھی، نہ کہ وہ لڑکی جو کبھی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کمزور پڑ جایا کرتی تھی۔ اب وہ ایک مضبوط شخصیت کی مالک تھی۔ وہ زہرا نہیں رہی جو صرف احساسات کے بہاؤ میں بہہ جائے، بلکہ اب وہ ایک ایسی لڑکی تھی جو اپنے فیصلے خود کر سکتی تھی، اپنی زندگی کی سمت اور راستے خود چن سکتی تھی، اور اپنی زندگی کی ڈائریکشن کو خود اعتماد کے ساتھ فالو کر سکتی تھی۔ اب وہ کسی کا احسان نہیں لیا کرتی تھی۔ اوکے ریڈر اینڈ لسنر، ہماری یہ ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیں۔